تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورفعنا فوقهم الطور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لم له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ورفعنا فوقهم الطور اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا بمیثاقہم ان کے پختہ عہد کے ساتھ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں جھکتے ہوئے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کے بارے میں حد اعتدال سے نہ بڑھو واخذنا منہم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا ایک بہت پختہ عہد لیا یہاں رفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم اس میں بے کا کیا معنی ہے کیونکہ ان کے میثاق کے ساتھ طور کو بلند کیا کہ یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر میثاق لیا جا رہا تھا تو طور بلند ہو گیا اس کا رفعنا فوقہم میں صرف ظاہری بلندی مراد نہیں بلکہ ان پر گواہ ٹھہرانے کا مضمون ہے بے میثاقہم جب میثاق لیا جا رہا تھا اس وقت طور کی بلندی کو ہم نے ان پر گواہ ٹھہرایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طور پر خدا تعالیٰ کا جلوہ ہوا تھا اور طور کے ساتھ پہلے نشانات الہیہ کا ایک تعلق قائم ہو چکا ہے اس کے بعد اسی مقدس مقام پر اس گواہ اس میثاق کو عظمت دینے کی خاطر کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نشانات کا ورود ہوا تھا اسی طور کو ان پر بلند کیا یعنی وہ اوپر طور بلند تھا جب وہ میثاق لیا جا رہا تھا ان سے اور اس بات پر طور گواہ بن گیا کہ یہ پختہ عہد ہے اور اس پر تمہیں بہرحال قائم رہنا ہوگا یہ معنی ہے رفعنا فوقہم الطور ان پر ہم نے طور کو بلند کیا میثاق کے وقت جب میثاق لیا جا رہا تھا سجدن مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو سجدن کا معنی دراصل کامل اطاعت ہے اور یہ سجدہ اطاعت ہے جس کا آدم کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے اسی طرح حضرت یوسف کے تعلق میں بھی جو سجدے کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے تابع کیے جائیں گے ان کے ماتحت کیے جائیں گے اگر یہ مطلب نہ لیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فیض پایا تھا تو وہ شامل نہ ہوتے اس سجدے میں خدا تعالیٰ نے جب رویا دکھائی ہے تو ان کو ان کی والدہ کو شامل کرنا بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب بھی اس سجدے میں شامل ہیں والدہ کو تو سمجھ آ سکتی ہے حضرت یعقوب کی سمجھ نہیں آتی اگر سجدے سے مراد روحانی اطاعت ہو تو بعض دفعہ دنیاوی اطاعت کے لیے بھی سجدہ آتا ہے اور مراد اطاعت ہے دراصل تو یہاں اللہ کے احکامات کے حضور جھکتے ہوئے خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے
پوری اطاعت کی روح کے ساتھ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، شہر کے دروازے میں داخل ہو۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، پس اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ دیا، اس پختہ عہد کو توڑ دیا اور ہماری اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اب کفرہم بآیات اللہ، یہاں وہ طور کے اس جلوے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ طور پر ایک اللہ کے نشانات کا جلوہ ہوا تھا، اور طور کو جب ان پر گواہ ٹھہرایا گیا تو میثاق پر بھی گواہ ہوا، اور وہ جگہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی جگہ تھی تو میثاق کے ساتھ ہی وہ جلووں کا بھی احترام ٹوٹ گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا ان کے پاس۔ پھر اگلا دور شروع ہو جاتا ہے فسق و فجور کا، کھلی کھلی بغاوت کا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، پھر انہوں نے انبیاء کا قتل ناحق شروع کیا۔ قتل سے مراد یہاں مخالفت ہے، اور تاریخ انبیاء سے ثابت ہے کہ انبیاء کی مخالفت اس حد تک ہوئی کہ گویا ان کے مقصد کو قتل کر دیا گیا، اور جہاں بس چلا ان کے متبعین کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہاں انبیاء کو جب واحد نبی کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ قتل کا مضمون مخالفت کے لیے کیوں، قتل کا لفظ مخالفت کے لیے کیوں استعمال ہوتا رہا ہے۔ سیدھا سادہ مخالفت کہہ دیا جاتا تو انبیاء کے متعلق قتل کا شبہ نہ پڑتا۔ تو یہاں جس طرح حضرت آدم کو جب حکم ملا تھا تو ان کے ماتحت وہ سارے جن پر ان کو سرداری عطا کی گئی تھی شامل تھے۔ جب فرشتوں کو حکم ملا تو ان کے تابع ادنا مخلوقات بھی آ گئیں، از جن سے شیطان۔ تو اس لیے انبیاء کو یہاں یوں پڑھنا چاہیے کہ نبیوں کے قتل سے مراد نبی کے مقاصد، نبی کی قوم، اور اس میں ظاہری اور باطنی دونوں قتل شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قتل کا لفظ نہایت فصیح و بلیغ ہے یہاں۔ اگر اکیلے نبی کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں قتل کی سمجھ نہیں آتی کہ قتل کیوں ہے، حالانکہ بعض صورتوں میں تو کوئی ایک بھی گواہی نہیں ملتی قطعی۔ ایک پہلو سے، بعض صورتوں میں ایک پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں تک نبیوں کے قتل کا تعلق ہے، ایک بھی قطعی گواہی نہیں کسی نبی کے حق میں بھی کہ وہ قتل ہو گیا ہو۔ اتنی واضح تشریح کے بعد پھر امکانات کو بند نہیں فرمایا آپ نے، امکانات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اب تک مسیح علیہ السلام کے زمانے تک آپ کو کوئی ایک بھی قطعی گواہی ایسی نہ ملی جس سے حتمی طور پر کہا جا سکے کہ یہ نبی قتل ہو گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا یہ مسلک تھا کہ کوئی نبی قتل ہوا ہی نہیں کبھی۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس امکان احتمال کا دروازہ کھلا رکھا اور اتنا صرف فرمایا کہ گواہی کوئی نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو یہ شبہ تھا کہ حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ وہ مماثلتیں تھیں۔ تو اس مضمون کو میں پہلے چونکہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ قطعی بات ہے کہ کسی نبی کے متعلق قتل کی گواہی نہیں ملتی، اور جگہ جگہ آیات ملتی ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو ان دو چیزوں میں تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہی بات ہے کہ قتل کا مضمون ایک اکیلے نبی سے تعلق نہیں رکھتا، نبی کے پیغام سے تعلق رکھتا ہے، نبی کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی قوم میں لوگوں کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ شاید ہی کوئی ہو، ہمارے علم میں نہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کے پیغام کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے یہ قتل کا لفظ وسیع معنوں میں نبی اور اس کی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بغیر حق، ناحق ان کو قتل کرتے تھے،
قرآن کریم نے جہاں جہاد کی اجازت دی وہاں بھی یہی محاورہ استعمال کیا ہے، الذین یقاتلون بأنہم ظلموا الا ان یقولوا ربنا اللہ، بغیر حقین کا لفظ کیا تھا؟ اس سے پہلے بغیر حقین کے تو اسی آیت میں نہیں ہے بغیر حق، بغیر حق اخرجوا من دیارہم بغیر حق، تو ناحق گھروں سے نکالا جانا، یہ لفظ ناحق میں بتا رہا ہوں، یہ وہی ہے جو قتل کے ذیل میں ان سب جرائم کو داخل کر دیتا ہے۔ اور یقاتلون میں جس قتل کا ذکر ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ آپ کے سارے متبعین، ساری قوم داخل تھی۔ یہ انبیاء کا قتل، سو پہلے دو حصے جو ہیں ان کا میثاق اور طور کی فوقیت کے ساتھ تعلق ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب میثاق ہی ٹوٹ گیا اور آیات کا انکار ہو گیا، آیات سے کا احترام باقی نہیں رہا، تو پھر یہ ہونا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھی انبیاء آتے ہیں تو ایسے لوگ ان کی اور ان کی قوم کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہاں تک مرض بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے ہیں۔ پردے میں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے ہیں، مطلب ہے کہ کچھ مجسم پردہ بن چکے ہیں۔ جس طرح پیاز پردہ ہی پردہ ہوتا ہے، ایک پردہ چھیلو گے تو پھر پردہ ہی نکلے گا، تو کہتے ہیں ہمارے دل میں تو سمجھ فہم کے لیے کوئی بھی رستہ باقی نہیں رہا، ایک پردہ اتارو گے تو پھر آگے پردہ ہی نکلے گا، تو ہمارے دل پردے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہم بکفرہم، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا رکھی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ یہاں یؤمنون کا جو اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف نہیں ہے جن پر مہر لگا رکھی ہے، بلکہ اس ساری قوم پر کی طرف عموماً اشارہ ہے۔ جن کے دلوں پر مہر لگتی ہے ان کے میں سے ہر ایک کے دل پر نہیں لگا کرتی، یہ مضمون ہے، کیونکہ اگر مہر لگ چکی ہوتی تو سوال ہی نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی ایمان لے کے آتا۔ حضرت موسیٰ کے قوم کے وہ لوگ جب بگڑ گئے اس وقت ان کی یہ حالت ہوئی پھر کہ ان میں ایمان لانے کی صلاحیت باقی نہیں رہی مگر تھوڑے۔ چنانچہ حضرت مسیح جب ظاہر ہوئے ہیں اس وقت اس آیت کا اطلاق بہت کھلا کھلا واضح طور پر سامنے آ گیا۔ یہ وہ لوگ جن کا ذکر چل رہا ہے، انہوں نے حضرت مسیح کو قبول تو کیا مگر بہت تھوڑی تعداد میں، اور بعد میں بھاری اکثریت مسیح کو ماننے والوں کی غیر قوموں سے آئی ہے۔ تو ان کے دلوں پر یہ کہنا زیادہ، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس چند ایک کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر، یعنی مریم پر جو انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا تھا، اس کے بیان کی وجہ سے۔ قولہم علی مریم بہتان عظیمہ، مریم پر بہتان بھی باندھتے تھے اور اس کی باتیں بھی کرتے تھے۔ وبکفرہم کے بعد یہ نہیں فرمایا وہ بہتان علی مریم عظیمہ، بلکہ یہ فرمایا وہ قولہم علی مریم، اور مریم کے متعلق جو وہ باتیں کرتے تھے وہ کیا تھیں؟ بہتانا عظیمہ، وہ بہت بڑا بہتان تھا جو وہ باندھتے تھے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے یہ دعوے کرتے تھے کہ یقیناً ہم نے مسیح ابن مریم کو
جو عیسیٰ ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ ہے یا کہلاتا ہے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ جو فقرہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ، یہ اتنا حصہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ تان کے طور پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو بنا پھرتا ہے مسیح، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے، اسے ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس دعوے کا اس پہلے بہتان سے بہت گہرا تعلق ہے کہ حضرت مریم نے ایک ایسا بیٹا جنا جو ناجائز تھا۔ یہ تھا الزام۔ اگلا الزام یہ بیان فرمایا کہ اس مسیح کو جو مریم کا بیٹا تھا، جو مسیح بنتا پھرتا ہے اور رسول اللہ بنتا پھرتا ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا۔ اس آیت کی تفصیل کچھ اور بعد میں ترجمے کے بعد بیان کروں گا، کیونکہ اس میں واپس آنا پڑے گا، کیونکہ اکثر زیر بحث آنے والی آیت ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ نہ اسے وہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان پر حالت مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لفی شک منہ، دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ اس معاملے میں یقینی علم ان کو کوئی نہیں، اختلاف تو کرتے ہیں مگر شک پر اختلاف ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو قطعی علم کوئی نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، قیاسات ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، جہاں تک قتل کا تعلق ہے ہرگز اسے قتل نہیں کر سکے۔ وما قتلوہ یقینا، اس معاملے میں جو ہمارے بعض علماء سلسلہ تھے ان سے اس وقت بھی میرا ترجمے میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ ترجمہ تو وہی ہے لیکن ایمفیسس پر اختلاف ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وما قتلوہ یقینا فرمایا ہے، حالانکہ ان کے دو دعوے بیان ہوئے تھے، ایک قتل کا اور ایک صلیب کا۔ وما صلبوہ یقینا نہیں فرمایا۔ یہ فرق ہے جو بتاتا ہے کہ صلیب پر چڑھائے ضرور گئے ہیں مگر صلیب کے نتیجے میں قتل نہیں کیے جا سکے۔ اور پہلا دعویٰ بھی یہی تھا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہاں صلیب کا بھی دعویٰ کوئی نہیں۔ تو صلیب ایک ذریعہ قتل کے طور پر ضمناً بیان ہوئی ہے، جو فی ذات ہی مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ایک شخص کو لٹکا کر مار دیا جائے، اور جب تک لٹکا کر مرنا ثابت نہ ہو ان کی بات پوری نہیں ہوتی، ان کے بد ارادے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ذریعہ قتل کا بیان کرنا ضروری تھا، کس ذریعے سے قتل کی کوشش کی گئی، مگر نتیجے کی نفی فرما دی گئی، جس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیب پر چڑھانے کی نفی نہیں ہے، صلیب پر چڑھا کر مار دینے کی نفی ہے۔ تو دونوں کناروں پر قطعی ثبوت موجود ہیں۔ پہلے ان کے دعوے میں کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے مسیح کو صلیب کر دے دی، ان کے آخری نتیجے میں یہ نہیں فرمایا وما صلبوہ یقینا، بلکہ فرمایا وما قتلوہ یقینا۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو پیش نظر رکھیں۔ اب یہ استدلال کیا بنتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کے اوپر الزام کے ساتھ ان کے قتل کے دعوے کو کیوں باندھا ہے، اکٹھا کیوں بیان فرمایا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش کی کہ پہلے کبھی کسی نبی کے متعلق ایسی خطرناک سازش نہیں کی گئی۔ حضرت مسیح کے پیدائش کے حالات چونکہ غیر واضح تھے، اس لیے ان کو موقع مل گیا یہ ثابت کرنے کا کہ یہ شخص تو اپنے آغاز کے لحاظ سے بھی اور اپنے انجام کے لحاظ سے بھی ملعون ہے۔
دونوں طرح یہ خدا کی لعنت کے نیچے ہے. بس یہ نبی کیسے کہلا سکتا ہے؟ یہ تو عام انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں. اور جہاں تک پیدائش کا اشارہ ہے اس کے متعلق تو مسلمہ یہود کا یہ ایمان چلا آ رہا تھا کہ جو شخص ولد الزنا ہو، جو ناجائز اولاد ہو، وہ ملعون ہوتی ہے. اور دوسری طرف بائبل میں یہ ایک پیشگوئی تھی کہ اگر کوئی جھوٹا دعوے دار ہو کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، اس کے پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہو، تو اس کو لکڑی پر، درخت پر لٹکا کر مارا جائے گا. اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا قطعاً جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جو جھوٹا ہے وہی مارا جاتا ہے، سچا لٹکے ہوئے نہیں مارا جائے گا. تو اب انہوں نے یہ سازش کی کہ دونوں طرف لعنتیں اکٹھی کر دو تاکہ اس لعنت سے یہ نکل ہی نہ سکے کسی طرح. اور لعنت کہتے ہیں دوری کو، جو خدا سے دور ہو اس کو ملعون کہتے ہیں. تو ایک جس کا آغاز ہی لعنت سے ہوا، جس کا انجام لعنت پر ہوا، وہ کہتا ہے میں مسیح ابن مریم اور رسول اللہ ہوں. تو اگر یہ کہتا تھا تو ہم نے اس کو قتل کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز اس کو قتل نہیں کر سکے. پہلا جو حصہ ہے اس سے لعنت کی نفی اللہ نے یہ فرمائی کہ عالم الغیب خدا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی. خدا نے جب فیصلہ فرما دیا کہ بہتان عظیم ہے تو پھر پہلی لعنت تو خدا کے فرمان سے اتر گئی. اگر آخری لعنت اٹھ جائے تو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ پہلا دعویٰ بھی درست ہے. اور آخری لعنت اٹھانے کے متعلق یہ بحث آ رہی ہے ساری کہ اس حد تک وہ ناکام رہے ہیں کہ مسیح کے انجام کے متعلق بحثیں تو کرتے ہیں مگر کسی کو یقینی علم نہیں کہ کیا ہوا. اور قتل کا ثبوت اس کی لاش سے مہیا ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ یہود نے بہت زور مارا کہ حضرت مسیح کی لاش ان کے ہاتھ آ جائے، یہاں تک کہ پائلٹ کے پاس بھی پہنچے اور اس کو کہا کہ وہ بہت سخت مکار انسان تھا، ہو سکتا ہے وہ مرا ہی نہ ہو اور پھر باہر آ جائے اور یہ کہے کہ دیکھو میں مردوں سے جی اٹھا ہوں. اس لیے ہمیں اس کی لاش کے اوپر دسترس ہونی چاہیے. تو اور وہ مل نہیں رہا تھا. جب انہوں نے آخر جا کے حلہ بولا ہے تو حضرت مسیح وہاں موجود ہی نہیں تھے. پائلٹ نے کہا جاؤ تلاش کرو، جہاں سے ملتی ہے لے آؤ. لیکن کوئی لاش دستیاب نہیں ہو سکی. بس یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت مسیح کی صلیب پر چڑھائے جانے کی کوشش کی نفی ہرگز نہیں کر رہی. آغاز میں بھی قتل کا دعویٰ ہے، آخر پر بھی قتل کی نفی فرمائی گئی ہے. یہ واضح طور پر حضرت مسیح کے صلیب پر مارے جانے کی نفی کر رہی ہے. اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اٹیمپٹڈ مرڈر نہیں کہلاتا. اور تلوار سے اگر کوئی حملہ کرے اور مر جائے تو اس کو کہیں گے قتل ہوا، اور اگر نہ مر سکے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ قتل ہوا. صلیب پر لٹکایا گیا، اگر مر جائے تو صلیب دیا گیا، اور اگر نہ مرے تو اٹیمپٹڈ مرڈر فیل ہو گیا ہے. اس لیے صلیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، صلیب کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ صلیب اپنے نتیجے میں ناکام رہی. سمجھ گئے ہیں آپ؟ قتل کی اٹیمپٹ ہوئی تھی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا. تو جب قتل کی اٹیمپٹ واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار ہے تو صلیب کا انکار بھی انہی معنوں میں ہے. قتل کی کوشش کا انکار نہیں، قتل کے نتیجے کا انکار ہے. دوسری بات اس میں دلچسپ یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کا بھی یہاں خلا فرما دیا گیا ہے. حضرت مسیح کو
رسول کے دعوے پر مارنے کی کوشش کی گئی ہے، خدائی کے دعوے پر مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ یہود کا دعویٰ تھا، یہی ذکر ملتا ہے تاریخی شواہد میں اور بائبل میں کہ انہوں نے اس الزام میں اس کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ وہ رسول اللہ بنتا پھرتا ہے، اور جو حوالہ بائبل میں ہے وہ اسی کا ہے۔ وہاں خدا کے بیٹے کے دعوے کے اوپر اس کے درخت پہ لٹکائے جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہاں رسالت کے دعوے پر، خدا کے سے ہم کلام ہونے کے دعوے پر درخت پر لٹکا کر مارے جانے کا ذکر ملتا ہے، بس وہاں تو خدا کے بیٹے ہونے کے دعوے کا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں۔ تو یہ آیت ساتھ ہی عیسائیت کا بھی قلع کم کرتی ہے، دونوں کے غلط عقیدوں کا رد کر رہی ہے بیک وقت، اور دو فریق کے طور پر ان کی بحثوں کا ذکر کرتی ہے۔ اب شبہ لہم کا ترجمہ، ہاں غیر احمدی مولوی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وما قتلوہ یقینا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مرے نہیں۔ سمجھے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا کھلا کھلا فرمایا گیا ہے، وما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز اس کو قتل نہیں کر سکے، تو پھر گئے کہاں؟ کہتے ہیں یہ سوال اٹھا تھا، اگر قتل نہیں کر سکے تو کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں دیکھو قرآن شریف پڑھو، بل رفع اللہ الیہ، قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بس یہ آیت قطعی ثبوت ہے حضرت مسیح کی زندگی پر کہ وہ اب تک زندہ ہیں، وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کا رفع کر دیا، اس لیے یقیناً وہ زندہ ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ اس بات کا طاقت رکھتا ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے ہر چیز پر، اور حکمت بھی رکھتا ہے۔ یہ حکمت والے حصے پر تھوڑا سا بدکتے ہوں گے وہ، کیونکہ یہ جو طریق خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ حکمت سے خالی ہے۔ تو لفظ حکیمہ پر آ کر ان کا گھبرانا ایک طبی بات ہے، اس لیے اب دوبارہ اس پہلو سے اس آیت کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ رفع کا کیا مطلب ہے اور بل کا یہاں کیوں ذکر ہے؟ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ انکار ہے حضرت مسیح کے قتل کا یعنی ان کا انسانی ذرائع سے مر جانے کا، انسانی کوششوں کے نتیجے میں غیر طبی وفات، وہ وفات جو از خود خدا کے قوانین کے تابع آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کو مارنے کا ارادہ کرے اور کامیاب ہو جائے تو اس کو غیر طبی موت کہتے ہیں، جو عام حالات سے الگ ہے، اس میں انسان کی کوشش کا دخل شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کا انکار ہوا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس تشریف لائے اسی آیت کو لے کر، ربا کی بات ہے پرانی، کہ یہ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں قطعی طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا اعلان کر رہی ہے، اس کی زد سے ناممکن ہے کہ آپ نکل جائیں کسی طرح۔ میں نے کہا مولوی صاحب بیٹھے تشریف رکھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کے والد صاحب قتل ہو گئے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا دادا جان؟ شکر ہے وہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ کہتے وہ قتل نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ زندہ ہیں ابھی تک؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا خدا تو یہ کہہ رہے صرف وما قتلوہ یقینا، یہود قتل نہیں کر سکے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ بھی نہیں مار سکا؟ تو جس کے قتل کی نفی ہو اس کی موت ثابت ہوتی ہی نہیں۔ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ قتل کیا گیا ہے، جواب یہ قتل نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ کہاں سے نکلا ہے کہ وہ زندہ موجود ہے؟ بلکہ بعد پھر یہ کہنا چاہیے تھا بلکہ وہ زندہ موجود ہے، یہ کہ نہیں فرمایا گیا۔ جہاں تک رفع کا تعلق ہے، میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی دلیل کے کوئی بھی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہاں رفع کا تعلق صرف موت سے نہیں ہے۔ دو الزام ہیں خدا نے جو بیان کیے ہیں، ایک یہود کا پہلا الزام، ایک یہود کا دوسرا الزام، اور بل جو ہے ان دونوں کے بعد آیا ہے۔ اور پہلا الزام یہ ہے کہ پیدائشی طور پر لعنتی،
دوسرا الزام تھا ہم نے قتل کر دیا اور بائبل کی روح سے اس کو لعنتی ثابت کر دیا، اس کا انجام لعنتی ہوا۔ یہ لعنت کا رد ہونا چاہیے، کیونکہ جو پیدائشی طور پر لعنتی نہ ہو اس کا یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ آسمان پہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس سے بالکل بے تعلق بات ہے۔ خدا نے بریکٹ میں دونوں چیزوں کو بیان کر کے حضرت مسیح کے آغاز اور ان کے انجام کی بحث کو چھیڑا ہے، اور بل ان دونوں کی نفی کرتا ہے جو حضرت مسیح پر یہودی جھوٹے الزام لگاتے تھے، ان کی ماں کے الزام سمیت یا ان کی پیدائش والے الزام سمیت۔ رفع کہتے ہیں قرب الہی کو، اور قرب الہی کا برعکس کیا ہے؟ لعنت۔ تو بل کا لفظ ضروری تھا۔ وہ یہ باتیں کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی پیدائش بھی لعنتی ہو، جس کا انجام بھی لعنتی ہو، وہ ایک ملعون شخص ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیدائش کے مطابق ہمیں اعلان کر دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مگر کوئی دنیاوی گواہی تو کوئی نہیں بن سکتی، لیکن قتل کے متعلق ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور دنیاوی گواہی بھی اس بات پر قطعی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ تم ملعون ثابت نہ کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ ان صعوبتوں سے گزرنے کے نتیجے میں جو خدا کی خاطر اس نے اٹھائیں، وہ اور بھی زیادہ قرب الہی کا مستحق ہوا اور خدا نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ ہے ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے۔ اور بل رفع اللہ الیہ میں یہ بحث بھی ضرور اٹھتی ہے کہ رفع کا معنی لفظاً کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو کن معنوں میں استعمال فرمایا ہے، حدیث نے اس کو کن معنوں میں استعمال فرمایا ہے، اور الہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے۔ جب اس پہلو سے دوبارہ اس ٹکڑے پر غور کرتے ہیں تو غیر احمدی مولویوں کی ہر دلیل پارا پارا ہو جاتی، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ رفع کا لفظ جب خدا اٹھا رہا ہو کسی انسان کو، اس حوالے سے ذکر ملے، خواہ قرآن میں ملے یا حدیث میں، جسمانی طور پر اٹھا کر کہیں لے جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ درجات کی بلندی انبیاء کے ذکر میں اور دوسرے بزرگوں کے ذکر میں اللہ درجات کا لفظ بھی استعمال فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے، اور بعض جگہ درجات کی بلندی کا ذکر نہیں بھی کرتا، تب بھی قطعی طور پر یہ مخالف علماء کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ رفع سے مراد جسمانی طور پر کھینچ کر اوپر لے جانا نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے بلم باور کی۔ نام تو اس کا نہیں لیا، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کا جس کا ذکر ملتا ہے بلم باور نام تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اس کو ہم نے کچھ صفات عطا فرمائی تھیں جن کے ذریعے اس کو قرب الہی نصیب ہو سکتا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے اس کا رفع کر لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف جھک گیا۔ اب اس کا ترجمہ اگر جسمانی رفع لیا جائے تو اس آیت کے مقابل پر زیادہ قرین قیاس ہے، جو بل رفع اللہ علیہ والی آیت ہے، اس کے مقابل پر اولا ہے یہ بات کہ یہاں جسمانی رفع کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ اس کے جواب میں اخلد الی الارض فرمایا گیا ہے۔ قتل کا برعکس رفع نہیں ہے، ناجائز پیدائش کا برعکس رفع نہیں ہے، بغیر زمین میں جھکنے کا برعکس رفع ہے، جسمانی رفع۔ پس اگر کہیں یہ ہونا چاہیے تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تو چاہتا تھا کہ اسے کھینچ کھانچ کے اوپر لے جائے، مگر وہ پلو چھڑا کے زور زار مار کے ٹانگے مانگے مار کے زمین میں گھس گیا، جیسے بچے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیار سے کہ آپ بھی کسی بچے کو اٹھائیں نا جو ناواقف ہو بیچارہ،
تو بڑا زور مارتا ہے، ٹانگیں ٹونگیں مار کے نیچے اتر جاتا ہے. تو وہ نقشہ بنتا ہے پھر کہ اللہ نے تو چاہا تھا اسے اٹھا لے، مگر کیا زور چلا اللہ کا، اس نے ٹانگیں ماری، زور مارا، اخلد الی الارض، زمین میں جا کے داخل ہو گیا. تو سب علماء جو مخالف علماء ہیں ان کو بھی سمیت میں کہتا ہوں، کوئی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ترجمہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ ترجمہ یہاں یہی کرتے ہیں کہ روحانی رفع اس کا ہو سکتا تھا، صفات اس میں ایسی تھیں کہ جس سے وہ اونچا اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے چونکہ زمین کی طرف جھکنا پسند کر لیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. یہ تو قرآن میں رفع کا لفظ ہے، اور انبیاء میں رفعناہم درجات کا لفظ ملتا ہے، ہم نے ان کے درجات بلند کیے، وہاں بھی رفع درجات کے لیے ہے. حدیث میں رفع کے 2 ذکر ملتے ہیں، اور بھی ہیں مگر اس تعلق میں ایک سجدہ بین السجدہ سجدتین جو دعا ہے اس میں ورفانی کا ذکر ملتا ہے، اے اللہ ہمارا رفع فرما دے. یہ بھی میں اکثر جو پرانے زمانے میں سوال و جواب ہوا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ، تو انہیں کہا کرتا تھا کہ سجدہ کر لیا اور سجدہ اتنا دوبھر ہوا کہ دوسرے سجدے سے پہلے دعا کر دی کہ مجھے اٹھا ہی لے اللہ میاں یہاں سے، یہ جو مصیبت پڑی ہے تیرے حضور جھکنے کی، اسے چھٹی دلا، اب مجھے یہاں سے سیدھا اوپر اٹھا لے. تو کیوں نہیں اٹھایا؟ اور یہاں بھی وہی زمین پر جھکنا اور اس کا برعکس نمایاں طور پر مضمون میں پایا جاتا ہے. اس لیے اگر جسمانی ترجمہ کرنا ہے تو یہاں کیا جائے پھر کہ اللہ ایک دفعہ تو میں نے سجدہ لگا دی، ٹیک دیا تجھے، لیکن اب تو بہتر یہی ہے کہ اٹھا ہی لے، چھٹی کر میری. کس کی دعا قبول ہوئی ہے؟ ظاہری ترجمہ کرتے ہو تو کس کی ہوئی ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جس کو دوسرے سجدے سے پہلے خدا نے اٹھا لیا ہو؟ مولویوں کے نزدیک کسی کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ رفع کے ظاہری ترجمے پہ زور دیتے ہیں. احمدیوں کے نزدیک ہر نیک بندے کی دعا قبول ہوئی، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرما دی ہے، وَإِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ بِسِلْسِلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعِ. فرماتے ہیں جب خدا کا بندہ اس کے حضور جھکتا ہے، انکساری اختیار کرتا، سجدہ انکساری نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین پہ ماتھا ٹیک دینا، اگر یہ انکساری نہیں تو اور انکساری کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرف اشارہ ہے. اذا تواضع العبد، جب اللہ کا بندہ تواضع کرتا ہے، خدا کی خاطر جھک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رفعہ اللہ، اللہ اس کا رفع فرما دیتا ہے. اب اگر ظاہری معنی کرنا ہے تو اس آیت اس حدیث سے زیادہ ظاہری معنی کسی اور مضمون پہ صادق آ ہی نہیں سکتا. کس طرح فرماتا ہے؟ بسلسلۃ، زنجیر اتارتا ہے آسمان سے، اس زنجیر میں لپاٹ کر اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے. کہاں تک؟ اپنی طرف نہیں، الی السماء السابع، 7ویں آسمان پر جا کر چھوڑتا ہے اس کو، یا 7ویں آسمان کی طرف لے جاتا ہے. کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا، کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا. زنجیر میں مختلف گانٹھیں ہوں گی نا، کسی کی منزل پہلے آسمان پہ ہے، کسی کی دوسرے پر، تو وہاں زنجیر کھولتی جاتی ہوگی، ان کو چھوڑ دیتی ہوگی. اب مولوی بتائیں کیا ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں امت کو کہ میری امت میں ہر تواضع کرنے والے، ہر انکساری کرنے والے سے یہ سلوک ضرور ہوگا کہ ایک زنجیر اترے گی، اسے آسمان پر لے جائے گی، اور 7ویں آسمان کی طرف، جو جسمانی سفر، مکانی سفر کی وضاحت کر رہا ہے ظاہری طور پر، اس طرف ہو جائیں گے. اگر رفع کا ترجمہ جسمانی ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی محل، کوئی موقع نہیں کہ اس کا جسمانی ترجمہ کیا جائے. مگر کوئی ترجمہ نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ یہ ماننا پھر پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ کے سمیت آج تک امت محمدیہ میں ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا
جس نے تواضع کی اور اللہ نے اس کو زنجیر میں لپیٹ کے اٹھا لیا ہو۔ لیکن اگر احمدی ترجمہ مانا جائے تو جیسے اس آیت کی تشریح ذہن کو اور دل کو روشن کر دیتی ہے، یہ آیت بھی، یہ حدیث بھی عین اس کے مطابق ہے، بلکہ اس پر روشنی ڈال رہی ہے اور اس دعا پر روشنی ڈال رہی ہے جو سجدے کے درمیان ہے۔ زنجیر سے مراد سلسلہ ہے، اور مختلف انسان مختلف حد تک ترقی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا انکسار یہ بتائے گا کہ ان کی زنجیر ان کو کہاں لے کے جائے گی، پہلے آسمان پہ چھوڑ دے گی یا آخری تک پہنچائے گی۔ بس ہر وہ شخص جو خدا کے حضور جھکتا ہے، ہر مومن، آج تک عرب ہا عرب ایسے گزر چکے ہیں جن کو اس زنجیر نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ضرور ہے، لیکن روحانی رفع کیا ہے، جسمانی رفع نہیں کیا۔ یہ عام مضمون ہے جو اس آیت کے اس ٹکڑے کے جواب میں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، کیونکہ مولوی اکثر اسی کا عذر رکھ کر مسیح کی زندگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسیح کا رفع بھی ساتھ ہی کہتے ہیں، اسی آیت سے دونوں چلو فائدے اٹھا لو۔ مرا بھی نہیں اور چلا کہاں گیا، آسمان پہ چڑھ گیا۔ اب اگلا حصہ واپس اس آیت پہ آتے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اگر رفع کا مطلب جسم سمیت اٹھانا کر بھی لو، جو ثابت کر چکا ہوں نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ اللہ جب رفع کرتا ہے بندوں کا تو جسمانی طور پر اس طرح اٹھاتا نہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کر بھی لو تو یہ پھر دیکھنا کدھر گئے۔ متواضع بندے تو 7ویں آسمان کی طرف جاتے ہیں، حضرت مسیح کدھر گئے؟ اللہ، الہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف، تو اب وہ اللہ کی طرف ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب تک اللہ کی طرف نہ ڈھونڈی جائے اس وقت تک حضرت مسیح کے جسم کو حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بتائیں اللہ کس طرف تھا اس وقت جب مسیح کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا یا لٹکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اللہ کدھر تھا؟ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف؟ شمال یا جنوب؟ اوپر تھا کہ نیچے تھا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، جدھر تم منہ کرو، نیچے کرو، اوپر کرو، دائیں بائیں، ہر طرف خدا موجود ہے۔ تو حضرت مسیح کا رفع کدھر ہوا، اب یہ دیکھنا ہے۔ اگر حضرت مسیح کا جسم ایک جگہ کو چھوڑ کر اس آیت کے اثر میں کسی دوسری طرف گیا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہوگا کہ جہاں مسیح موجود تھے وہاں خدا نہیں تھا، تو اس کا ملعون ہونا تو ثابت ہو گیا، الٹی بات ہو گئی۔ جہاں مسیح تھے وہاں تھے جہاں خدا نہیں تھا، اور جہاں خدا نہ ہو وہی لعنت کی حالت ہے، اور وہاں سے خدا نے پھر نعوذ باللہ من ذالک اس حالت سے ہٹا کر اپنی حالت کی طرف منتقل کیا۔ وہ کیا تو کس طرف کیا؟ صرف مسیح والی جگہ خدا سے خالی نہیں ہوئی، ہر دوسری جگہ خدا سے خالی ہو گئی، کیونکہ اگر خدا وہاں تھا، باقی سمتوں میں تھا، تو عقلی سوال اٹھتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں نہیں گیا، ادھر کیوں نہیں گیا، اس طرف کیوں نکل گیا؟ اور پھر چوتھے آسمان پہ خدا بیٹھ گیا، آگے کیوں نہیں گیا؟ الہے میں خدا کی سمت تو 7ویں سے بھی اوپر ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے معراج میں 7ویں آسمان کے بعد کا سفر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا خدا کی طرف جاری رہتا ہے۔ روحانی معنوں میں تو ایک لامتناہی مضمون ہے، مگر یہ جسمانی بات کرتے ہیں تو آسمان کی طرف انہوں نے جو فرضی بنایا ہوا نا آسمان، اس طرف کہتے ہیں گیا، ادھر گیا تو پھر خدا ادھر ہی ہوگا نا۔ اس وقت خدا ان کے نزدیک نہ وہاں تھا جہاں حضرت مسیح موجود تھے، نہ چوتھے سے نیچے نیچے کہیں تھا، چوتھے پہ بیٹھا ہوا کچھ کر رہا تھا، کیونکہ چوتھے آسمان پر اٹھا کے اللہ لے گیا ہے، اور اوپر بھی نہیں تھا۔ اگر اوپر ہوتا تو حرکت بند کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب رفع نامکمل ہو گیا، اٹھایا بھی تو بیکار، بیچ میں چھوڑ کر ابینڈن کر دیا اس کو۔
تو ظاہری ترجمہ جو مرضی یہ کر لیں کسی پہلو سے بیٹھ ہی نہیں سکتا صحیح، ہر پہلو سے عقل اس ترجمے کو رد کرتی ہے، اس میں کوئی ذرہ بھر بھی قابل قبول بات نہیں رہتی۔ بل رفع اللہ علیہ کا سیدھا سادہ یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرمایا اور یہودیوں کو اپنے دونوں دعووں میں جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس کی پیدائش بھی لانتی ہے اور اس کی موت بھی لانتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بزرگی والا ہے، بلند شان اور عزت والا ہے اور غلبے والا ہے اور حکیم بھی ہے۔ یاد رکھنا، قادر تو ہے مگر بے حکمت بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو منسوب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف حرکت، یہ حکمت سے آ رہی ہے۔ یہ پہلو بھی جماعت کے حق میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے کہ خالی عزیزاً یا قدیراً نہیں فرمایا بلکہ حکیماً فرما دیا ہے۔ اور جو یہ منسوب کرتے ہیں کہانی حضرت مسیح کی طرف اور واقعہ صلیب کی طرف، وہ کلیتاً حکمت سے خالی ہے۔ ان کا سیناریو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تناظر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھنے ہی سے بچا لیا۔ اب چڑھنے سے بچا لیا، کس طرح بچایا؟ وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کا، اس کو آپ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مسیح نہیں ہوں، اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیح کی ہو گئی۔ چنانچہ فرشتے اترے، انہوں نے آسمان پہ چھت کھودی، مغورچہ بنایا ہے، یعنی ایک کھلا سوراخ کیا، اس کو مولوی مغورچہ کہتے ہیں۔ تو مغورچہ بنایا، اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو اتارا، اصلی مسیح کو اٹھایا اور اوپر چڑھے۔ ان کو ذرا ایک منٹ ہے نا، ہم چھت بند کر لیں۔ پھر انہوں نے اس کی مرمت کی مکمل، یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سوراخ ہوا کرتا تھا، مکمل اسی طرح چھت۔ پھر مسیح کو لیا، اوپر اڑ گئے۔ کہاں جا کے چھوڑا؟ چوتھے آسمان پہ۔ اللہ کے بچانے کی ترکیب۔ یہ حکمت جو ہے، یہ مولوی کو تو زیب دیتی ہے، خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی۔ اس لیے یہ حکمت سے آ رہی ہے، ایک ساری سکیم ہی حکمت سے آ رہی ہے۔ حد سے زیادہ جاہلانہ سکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے۔ ایک تو نبی کو اتنا ذلیل کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا، اور اس کے ماں کو ذلیل کر دینا، اس کے ماننے والوں کو ذلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں۔ یہ مذاق یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اپنے پیاروں سے مذاق کر رہا تھا۔ اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں مارنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسا ذلیل تصور بڑے مزے سے کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ کون جیتا؟ یہود جیتے کہ اللہ جیتا؟ اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا؟ یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھایا جا رہا ہے، بین ہی مسیح ہے اور انکار بھی نہیں کر رہا۔ چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لعنت ڈالو مسیح وغیرہ پہ، میں کہاں سے مسیح ہو گیا، میں تو تمہارا ہی ایک بھائی بند ہوں، مجھے چھوڑو۔ بالکل نہیں، بڑی جرأت سے جاتا ہے، انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ مذاق کس سے ہوا؟ غلط کون ثابت ہوا؟ یہودی کے اللہ، کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہودیوں نے کیا دیکھا؟ ان کے کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی۔ تو وہ یہودیوں کی نسل جس نے یہ دیکھا، ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی؟ وہ جب مر جائیں گے
اور قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفت و شنید ہوگی؟ اللہ ان کو کہے گا جاؤ جہنم میں، تم نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ اللہ کرو، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا؟ اللہ کہے گا وہ جو یاد نہیں تمہیں رہا، بالکل سلیب پہ لٹکایا تھا اس کو، وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ تو بائبل کہتی تھی کہ سلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی، تیری بات کو سچا مان لیا، یہ کون سا انصاف ہے؟ حالانکہ بڑے تم بے وقوف ہو، وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا ایسی شکل بدلائی تھی کہ تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ تو اس سے یہودی کیا کہیں گے بیچارے کہ واہ بھائی سبحان اللہ، تیری بھی خدائی کی حد ہو گئی، تبدیل کیا اشارت تک ہمیں نہیں پتہ لگنے دیا، اور اب پکڑ رہے کہ جاؤ جہنم میں۔ کوئی تک ہے اس میں؟ اشارتاً کنایتاً بھی اس میں کوئی تک نظر نہیں آتی، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا۔ پھر بچانا مقصد تھا نا، بچانا تھا تو تھوڑا سا اور اونچا کر دیتا، ان کی پہنچ سے تو باہر تھے، ان کو دکھاتا تو صحیح، جن کو ذلیل کرنا تھا، جن کو شکست دینی تھی، جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو، ان کو دکھاتا، وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے، اور دکھاتا یہ گیا مسیح دیکھو، اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی، پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو، لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی۔ اور کہاں تک ان کی ریچ تھی؟ پہلے آسمان پہ چھوڑ دیتا، چلو یوں چڑھائی شروع کی ہے، چوتھے آسمان سے پہلے بھی ان کو نہیں چھوڑا، اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے، نہ مردوں میں نہ زندوں میں، بیچارے 2000 سال ہو گئے ہیں، سالیٹری ملی ہوئی ان کو، مولویوں کو 10 سال قید تنہائی مل جائے تو چیخیں نکل جائیں ان کی، وہ کہہ رہے تنہائی ہے، اس لیے ہے کہ روحوں کا وہاں دخل کوئی نہیں، وہ جنت یا جنت سے پہلے جو تیاری کا مقام ہے اس میں غیر مردے کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں ہیں وہ انبیاء اور ان کی روحیں۔ اور یہ چوتھے آسمان پر کسی بنجر سیارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 سال سے کسی نے خبر نہیں لی کہ تم کیا کر رہے ہو اکیلے یہاں، اور ابھی تک اترے بھی کوئی نہیں۔ یہ حکمت سے آری ہے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ عزیزن کے پہ زور ڈال کے وہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، دیکھو عزیز ہے، اگلا لفظ تو پڑھ لو کہ حکیم بھی ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ جاہل قادر نہیں ہے، بلکہ حکمت والا، قدرت والا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے جس میں اس کی عزت ہو، اور تمسخر والی باتیں اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ وہ آیت ہے جو یہودیوں آج کل کے مولویوں کے مسلک کی تائید کے بجائے ان کے مسلک کے پرزے اڑا دیتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم دلیل مولویوں کے خلاف یہ آیت ہے جس سے وہ غلط استنباط کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت بھی وہ ہے جس سے وہ غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ بنے گا، ان پر گواہ بن کر اٹھے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور کیسے تھے۔ جو ایمان لائیں گے ان کے حق میں گواہ ہوگا، ظاہر بات ہے۔ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، قیامت کے دن ان پر گواہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ مرنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اب اس آیت میں سوال یہ ہے کہ کس کے مرنے سے پہلے کون ایمان لایا؟ یہ جو ضمیر ہے من یوم ننبہ قبل موت ہی سے کیا مراد یہ ہے؟ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے
مسیح پر ضرور ایمان لے آئے گا. ٹھیک ہے؟ اس صورت میں مسیح زندہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اہل کتاب اس وقت موجود تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس واقعہ صلیب کے بعد دراصل اس پر ایمان لانے پر مجبور نہ ہو، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو لعنتی موت دینے میں ناکام رہے. اس پہلو سے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں مگر لیؤمنن بہ قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے وہ اس پر ایمان لے آئے گا. یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو اس پہ کوئی ظاہری باطنی اعتراض وارد نہیں ہوتا. صرف یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ دعویٰ ہے ایک جس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں. لیکن اس اعتراض کے ساتھ ایک ثانوی اعتراض اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر یومنن بہ میں سے مراد یہ لیا جائے کہ وہ مومنوں میں شامل ہو جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کردار اسی طرح گندہ رہا اور مومنوں میں وہ شامل نہیں ہو سکتے. اس لیے یومنن بہ کا یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو صرف اس حد تک کیا جا سکے گا کہ جیسے شیطان کے وجود کے متعلق ہمیں ایمان ہے کہ خدا نے فرمایا تو ہے، لیکن اس پر ان معنوں میں ایمان نہیں لاتے کہ اس کی پیروی کریں. تو یہاں ایمان کا مطلب صرف اتنا لیا جائے گا کہ وہ اس پر اس حد تک ایمان ضرور لے آئے گا کہ وہ سچا نکلا، ہم جھوٹے نکلے، ہم ناکام رہے اس کو مارنے پر، اور اس حقیقت کا اعتراف ان کو کرنا پڑے گا. یہ گواہی ملتی ہے کہ یہود کے دل میں یہ آگ سی لگ گئی تھی کہ ہم اس شخص کو مارنے میں ناکام رہے ہیں. بس وہ سارے جو موقع کے گواہ تھے وہ اپنی موت سے پہلے دن بدن اس بات کے قائل ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم ناکام رہے ہیں اس کو سولی پر چڑھا کر مارنے میں.